بسم اللہ و باللہ و توکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 31۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الاسماء کلہا ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی ان آیات میں جو کہ قصہ جناب آدم پر مبنی ہے، بہت لے دے ہوتی رہی ہے اور ہو رہی ہے۔ وعلیکم السلام۔ اس کے مختلف پہلوؤں کے تعین کے لیے کہ یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، یہ کیا بات تھی، وہ کیا بات تھی، پہلے سے کچھ تعین شدہ عقائد اور کچھ متعین شدہ دین کی باتیں ذہن میں موجود ہیں ہر طبقے کے، تو جب قرآن میں موجود کوئی بات اس سے جوڑ نہیں کھاتی، اس سے ہم آہنگ نہیں ہوتی، وعلیکم السلام، اس سے میچ نہیں کرتی، تو پھر بحثوں میں پڑ جاتے ہیں کہ اب اس کا کیا حل کیا جائے۔ قصہ جناب آدم میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان کو ہم کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو اپنا نقطہ نظر ہے وہ بھی ساتھ بیان کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 31 میں ملائک کے اس سوال یا اس وعلیکم السلام یا اس تعجب کے بارے میں اللہ نے جواب دیا ہے۔ ملائکہ نے یہ تعجب کیا تھا، جو بیان ہم نے دیا ہے کہ مسئلہ ملائکہ کو یا تعجب ان کو یا سوال ان کو جو تھا وہ خلافت کے بارے میں تو نہیں تھا، ان کا سوال زمین پر بھیجے جانے کے بارے میں تھا کہ زمین کے خصائص ایسے ہیں کہ یہاں یہ مسائل پیش آتے ہیں، اور یہاں سے بچ کے نکلنا، یہاں سے کسی کا بھی پاک پاکیزہ اور نورانی ہو کر اور کامل ہو کر جانا تقریباً محالات میں سے ہے، عادتاً یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بندہ زمین پر بسے، انسانوں کے ساتھ آپس میں بسیں اور وہ
بلا جرم و خطا، بلا ذنب و ذنوب، بالکل پاک صاف واپس جا سکے، نورانی محض۔ وعلیکم السلام۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، بلکہ بالکل آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ تو اس وجہ سے فرشتوں نے یہ تعجب کیا کہ اے اللہ، اس مخلوق کو جو کہ تیری نیابت کا عہدہ لیے ہوئے ہے، اس کو اس جگہ کیسے بھیج رہے ہیں؟ تو اللہ نے کہا کہ یہ کر سکے گا۔ وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے بھی انسان کی وہ جو بہادری یا شجاعت یا جرت جسے کہہ سکیں، یا گستاخانہ انداز جو ہے انسان کا، وہ پہلے ہی ایک اور آیت میں اللہ بیان کر چکا ہے۔ قرآن کی ایک آیت میں ہے کہ ہم نے اپنی امانت کو آسمان و زمین پر پیش کیا، یعنی تمام مخلوقات کے سامنے اپنی امانت رکھی۔ یہ نہیں کہ انسان کو ڈائریکٹ دے دی، بھائی اچھا چلو جی تم دوسروں سے برتری ہم تمہیں دیتے ہیں اور دے دیتے ہیں، ایسے نہیں۔ اللہ نے اپنی امانت، یعنی وعلیکم السلام، یعنی نیابت الہی تمام مخلوقات کو، زمین و آسمان کو، حتیٰ آسمانوں کو، زمینوں کو، باقی جو اس میں مخلوقات ہے سب کو پیش کی۔ تو اس کے جواب میں فرماتے ہیں فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا، تو تمام نے کہا کہ نہیں، ہم یہ امانت نہیں اٹھا سکتے۔ فَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، سب کے سب اس سے ڈر گئے، رعب میں آ گئے، سہم گئے کہ اتنی بڑی امانت کیسے ہم اٹھائیں گے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے کہا کہ میں ہوں نا، مجھے دے دے۔ یہ بڑی امانت یعنی خلافت الہی انسان نے کیا کر لی؟ قبول کر لی۔ اس وقت اللہ نے تبصرہ فرمایا اس پر کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ یہ انسان جو ہے وہی ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے پیش کی اپنی امانت سماوات اور عرض کو۔ اور سماوات و عرض یعنی کل کائنات ہی سمجھے، تمام کو۔ والجبال، حتیٰ پہاڑوں کو، یعنی جو ہمارے سامنے ایک بڑا وجود ہے کہ اے پہاڑوں، ہماری اس امانت کو آپ لے سکتے ہیں۔ کو پہاڑ بھی اللہ نے، جیسے کہ قرآن کی دوسری آیات میں کہا، پہاڑ یا آسمان و زمین سب ہی تسبیح خدا کرتے ہیں، سب ہی شعور رکھتے ہیں اور سب باشعور چیزیں ہیں۔ تو سب کو یہ کہا کہ یہ امانت کوئی ہے جو یہ امانت ہماری لے۔ والجبال، اور جبال کو بھی یہ پیش کی، تو پھر کیا نتیجہ ہوا؟ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا، سب نے کہا نہ بھائی نہ، یہ ہم سے کام نہیں ہو سکتا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور ڈر گئے، سہم گئے، پیچھے ہٹ گئے۔
وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور انسان نے کیا کیا کہ ہم تو ہیں بھائی، ہمیں دے دیں، یہ پتہ نہیں کہ اٹھا سکے گا یا نہیں، لیکن چلو دے دیں۔ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ انسان بڑا ہی ظالم، یعنی ظالم کا معنی وہ جو ہمارے اردو میں ہے یہ نہیں ہوتا۔ ظالم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نہ کرنے والا کام کرنا، جو کام نہیں کرنا چاہیے وہ بندہ کرے تو وہ کیا ہے، وہ ظالم ہوتا ہے۔ ظلوماً جہولا، ظلوم بھی ہے اور جاہل بھی ہے، اس کو ساری اس خلافت الہیہ کے سارے اطوار کا اتنا پتہ بھی نہیں ہے۔ عمومی انسان میں یہی ہے۔ یہ حالت تھی اور فرشتوں نے دیکھا کہ یہ بندے نے قبول اب کر لی ہے یہ امانت، اور زمین پر گیا تو یہ کیا ہو جائے گا، اس امانت کا بھار اٹھانے سے یہ قاصر رہے گا، یہ کر ہی نہیں سکے گا۔ تب انہوں نے تعجب میں کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ونحن نسبح بحمدک، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ اگلا منظر جو ان کی اس تعجب کو ختم کرنے کے لیے اور ان کے سوال کو ختم کرنے کے لیے پیش کیا کہ جناب آدم کو وہ نورانی اشخاص پیش کیے، نورانی وجودات پیش کیے، پھر وہی فرشتوں کو پیش کیے۔ جناب آدم کی یہ صلاحیت تھی کہ وہ ان کو پہچان بھی گئے اور انہوں نے کوئی مشکل پیش نہ آئی، انہوں نے ٹھیک سے جو ہے پہچان بھی لیا اور درک کر لیا ان کو۔ لیکن فرشتے وعلیکم السلام ملائک کو جب یہ پیش کیا گیا تو وہ اپنے اس کم نوری درجے کی وجہ سے ان نورانی وجودات کو نہ پہچان سکے۔ جیسے کہ اس آیت میں ہے، یہ جو کل یہ تو پڑھ چکے ہیں، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر آپ کا خدشہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ اتنا ہو رہا ہے کہ زمین میں اس کو بھیجنا قرین مصلحت نہیں ہے، تو پھر آپ بتائیں یہ بھی زمین کے رہنے والے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، آپ اپنے اس نورانی قد کے ساتھ ان کو پہچان سکتے ہیں یا نہیں؟ تو قالو، اگلی آیت نمبر 32 میں فرماتے ہیں قالو، انہوں نے کہا سبحانک، سبحانک جب پہلے بولا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جملے میں جو اس سے پہلے گزرا ہے وہ جملے میں تھوڑی سی ایسے گستاخانہ کیفیت پائی جاتی ہے، تب سبحانک، تو پاکیزہ ہے اللہ، تیری ذات پاکیزہ ہے، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ تھا یہ، الا ما علمتنا، جتنا کہ ہم پہلے جان چکے تھے، یعنی ان شخصیات کے وجود اور ان شخصیات کے قدر و قیمت اور ان کی نورانیت کا ہمیں علم ہی نہیں تھا کہ اس قسم کے لوگ یا اس قسم کے وجودات بھی اس زمین میں بن سکتے ہیں، اس زمین میں ترقی کر کے آ سکتے ہیں۔ انک انت العلیم الحکیم، کہ اے اللہ تو بے شک علیم حکیم ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور بہت مسئلہ دار بھی ہے، یہ ہے کہ ان کے نام نہیں بتائے اللہ نے، یہ جو ہستیاں تھیں، یہ جو وجودات تھے، واضح نہیں کہا کہ یہ وجودات ان کو پیش کیے گئے۔ اس کے بعد اور بھی آیات آئیں گی، اس میں جناب آدم کے ساتھ ایک اور وجہ بھی بنے گی ان کے ساتھ ملاقات کی، انہی وجودات کے ساتھ ملاقات کی، ادھر بھی نام نہیں بتایا، نام سامنے اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ ہم بھی اسی وجہ سے بلا وجہ ہم
مصادیق ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. تفسیروں میں لکھے ہوئے ہیں، بعض تفاسیر میں اور بہت ساری تفاسیر میں، یعنی ہر طرف کی تفاسیر میں نام یا جنرل نام تو فکس نام ہوتے ہیں. جنرل نام یعنی جیسے نبی کریم کی ذات مثلا ایک کا ذکر کیا جائے کہ ان کی ذات کی نورانی وجود دکھایا گیا، یا ان سے مربوط باقی انبیاء کے بارے میں، تو ایک کلی کہا گیا کہ انبیاء اور رسول اور صالحین، اور بعض نے نام تک ذکر کیے ہوئے. لیکن ہم ذکر نہیں کرتے ہیں. ہم بھی ذکر اس وجہ سے نہیں کرتے ہیں کہ قرآن نے نہیں مناسب جانا، ذکر نہیں کیا، تو ہمیں بھی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے. قرآن نے کلی چھوڑ دیا ہے کہ ہیں ایسے وجودات، تو بس ٹھیک ہے. جب قرآن کی مصلحت نہیں ہے بیان کرنا ان کا، تو پھر ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے. اور وہ مصلحت میں عرض کرتا ہوں کہ کیا ہے، ہم کیوں نہیں بیان کر رہے اور قرآن نے کیوں نہیں بیان کیا؟ دونوں کی مختلف وجہ ہے. ہم اس لیے نہیں بیان کرتے کہ یہاں سے ہی اشخاص کے نام ہی ہمارے اختلافات، یعنی امت واحدہ میں، امت اسلامی میں جو چیز اختلافات کی مرکزی وجہ ہے وہ اشخاص کے نام ہی ہیں. جدھر بھی لے لیں یہاں سے شروع ہوتا ہے. اگر صرف دین لیا جائے، یعنی توحید، رسالت، قیامت، اس میں اختلاف نہیں ہے. قرآن، کعبہ، اختلاف نہیں ہے. نماز، روزہ، اختلاف نہیں ہے. حج، زکوٰۃ، اختلاف نہیں ہے. وعلیکم السلام. جہاں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے، جہاں سے رولا بنتا ہے، وہی شخصیات. جب شخصیات درمیان میں آتی ہیں تو پھر وہاں سے آگے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ نے، یعنی ہم اس لیے ذکر نہیں کر رہے ہیں کہ خام خواہ کیا ضرورت ہے. ہم کلی بات جو قرآن میں موجود ہے وہی بات کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اگر بیان کر دیتا تو پھر کیا تھا؟ وہ بیان کر دیتا تو پھر تو جھگڑا کم ہوتا، پھر جھگڑا تو نہیں ہونا تھا. بیان کر دیتا بھئی یہ مراد ہیں، یہ ہیں، تو بہت اچھا واضح ہو جاتا. تو اللہ نے اس لیے نہیں بیان کیا کیونکہ جن کی اتنی قدر و قیمت زیادہ ہے کہ وہ فرشتوں کی پہچان اور فرشتوں کی رسائی سے بالاتر ہیں اپنے اس اصلی نورانی وجود میں، تو اگر ان کے نام یہاں اللہ تعالیٰ ذکر کر دیتا تو پھر انسانوں کا ان کے مقابلے میں کیا رویہ ہوتا؟ انسان محسوس گرا ہے، محسوسات کی طرف اس کی رغبت بے حساب ہے. اللہ جو کہ پورے جہان میں موجود ہے لیکن انسان اس کو محسوس نہیں کرتا ہے تو وہ اس کو نظر نہیں آتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں افسر، اس کا بڑا، اس کا آس پاس، وہ اس کو نظر آتے ہیں. وہ اس کے لیے مہم ہے، اور اللہ جو کہ اس کے آس پاس میں ہیں، چونکہ وہ اس کے حصی اعضاء سے محسوس نہیں ہوتا ہے، اس کو وہ گنتا ہی نہیں ہے. ایک چھوٹا سا بچہ اس کو دیکھے تو وہ گناہ نہیں کرتا ہے اس کے سامنے. ایک کسی عام بندے کے سامنے جھوٹ بولنا یا ایک غلط کام کرنا، حتیٰ اخلاق سے ہٹا ہوا کام کرنا بھی اس کو معیوب سمجھتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے ٹھیک ٹھاک گناہ کرتا رہتا ہے، حالانکہ عقل کے ذریعے جانتا ہے کہ وہ ناظر ہے. قرآن میں بار بار کہا ہے کہ ہمارے بندے آپ کے آس پاس میں موجود ہیں جو لکھ رہے ہیں. بس انسان جو ہے نا اتنا محسوسات کا وہ دلدادہ ہے، گرویدہ ہے، کہ اگر اللہ ان وجودات کا نام یہاں لکھتا اور وہ پھر اس دنیا میں ہوتے تو انہوں نے ان کو اوثان بنا لینا تھا، وثن بنا لینا تھا. وثن یعنی
ایسی چیز جو جس کی عبادت کی جائے، جس کو مانا جائے، دل و جان سے مانا جائے اور اس کی عبادت کی جائے اور وہ خدا بھی نہ ہو۔ اور یہ چیزیں قرآن میں پیش کر کے اللہ نے یہ سابقہ، کیونکہ پہلے یہ پیش آ چکی ہے۔ جناب عزیر کا قصہ اسی قرآن میں موجود ہے، جس میں جناب عزیر کو 100 سال موت دے دی گئی، اور موت کے بعد پھر ان کو کیا کیا گیا؟ زندہ کیا گیا۔ جب وہ واپس گاؤں میں زندہ ہو کر گئے تو ان کا دوسرا بھائی ان سے 100 سال بڑا تھا اور وہ 100 سال چھوٹے تھے۔ تو مخلوق کو پتہ چلا، ان سے پوچھا گیا کیا ہوا، تو کہا کہ میں گیا تھا ادھر اپنے گدھے کے ساتھ ادھر، اور پھر واپس آ گیا ہوں۔ تو وہ جو ہے انہوں نے کیا کہا، ہاں بس اس دن سے انہوں نے کہا کہ یہ تو خدا دا پتر ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے، اس لیے کہ کبھی دنیا سے گیا ہوا بندہ آج تک اور کوئی واپس نہیں آیا۔ یہ جو واپس آ گیا ہے، مر کے واپس آ گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ سبحانہ کو کچھ لگتا ہے، اور کون ہو سکتے، بیٹے ہی ہو سکتے ہیں جی۔ تو انہوں نے، یہود نے کہا کہ عزیر ابن اللہ، قرآن کی آیت میں موجود ہے، جناب مسیح عیسیٰ ابن مریم وہ آئے، اللہ نے تھوڑا سا ان کو کیا دیا، ایکسٹرا آرڈنری انداز میں ان کو کچھ ان کی پیدائش سے ہی ایسے آثار ان کے حوالے کیے کہ وہ عام انسانوں سے بڑھ کر، ابھی کچھ دنوں کا بچہ ہے، وہ بول رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، میرے پاس کتاب ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اس طرح ہوں، اور نماز کا حکم لے کر آیا ہوں۔ پھر یہ ہے کہ مردہ کو زندہ کرنا بھی ان کے بس میں، جو شفا ویسے نہیں جن کو مل سکتی اس وقت کے مریضیاں جو تھی، بیماریاں تھیں، ان کو شفا بھی وہ دیتے تھے اپنے ہاتھ سے۔ تو جب یہ حالات ان کے دیکھے تو وہ حس گرا انسان کو کیا نظر آیا کہ نہیں بھائی، یہ ہو نہ ہو، یہ بندہ خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے، چونکہ خدا تو موجود ہے، اور بس یہ حتماً خدا کا بیٹا ہے۔ بس یہ جب حالات انسانوں کے ہیں تو اس حالات میں قرآن میں اس قسم کی شخصیات کا ذکر کر دینا، تو اس کا کیا نتیجہ نکلنا تھا؟ یہی نتیجہ نکلنا تھا کہ کیا مان لیتے لوگ، انہی کو ہی پرستش کرنا شروع کر دیتے، انہی کو ہی ماننا شروع کر دیتے، انہی کو ہی خدا ماننا۔ ابھی تو بہت سارے جن کے نام نہیں ہے خدا کے طور پر یا نورانی وجود کے طور پر، یا آسمانوں میں ان کا ذکر نہیں ہے کہ آسمانوں میں جناب عیسیٰ کا آسمان کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہاں عرش الہ پر جناب آدم کے سامنے ان کو پیش کیا گیا۔ صرف زمین پر ان کو کچھ ایسے سلسلے دیے گئے تو لوگ اتنے ہو گئے، اور اگر کسی کا یہ پتہ چلے کہ آسمان میں بھی فرشتوں کے سامنے بھی ان کی اتنی منزلت ہے تو پھر اس کا کیا ہوگا۔ اس لیے اللہ نے ان کے نام کیا رکھے ہیں، نہیں ذکر کیے، لیکن واضح ہے، سب نے کہا ہے کہ یہ شخصیات ہی ہیں جن کا ذکر یہاں ذوی العقول کی ضمائر کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پھر سے ابھی اس کا آگے دیکھیں تو جب جناب آدم کو بھی پیش کیا گیا، میں نے عرض کیا نا، علامہ کا معنی یہ علم تکوینی ہے اور علم حضوری ہے، یعنی ان کو سامنے لایا گیا، تبھی تو فرشتوں کے ساتھ ایک برابر کی صورتحال بنتی ہے، معقول تبھی بنتا ہے کہ دونوں کے سامنے ایک جیسی صورتحال سامنے رکھی جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جان سکتے، قالوا سبحانک، تیری ذات منزہ ہے، پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس نہیں ہے علم الا ما علمتنا، جو تو نے ہمیں دیا ہے،
بس ان کو بھی اللہ نے علم دیا. انک انت العلیم الحکیم، کہ تو علیم حکیم ہے. قال یا آدم، پھر جب یہ صورتحال فرشتوں نے دکھائی کہ ان کو پتہ نہ چل سکا ان وجودات عالیہ کا، تو قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے جناب آدم، اے آدم تو ہی بتا دے ان کے نام ان کو. ہاں، انبئہم، تم فرشتوں کو بتاؤ، اللہ نے نہیں بچا. ہاں جی، فرشتوں کو بتاؤ، کیونکہ وہاں اللہ نے کہا تھا کہ بتائیں اے فرشتوں مجھے، یہاں کہا کہ اے جناب آدم فرشتوں کو آپ بتا دیں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں چل رہا ہے تو اب آپ ہی ان کو بتا دیں. انبئہم باسمائہم، ہاں، ان کو بتا دو ان کے نام. تو یہ یہاں بھی ضمیر کون سی ہے؟ ذویل عقول کی لگی ہوئی ہے، اور یہ کسی صاحب عقل والی شے کی طرف اشارہ کریں. فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب جناب آدم نے فرشتوں کو، ملائک کو بتائے نام ان کے، تو ان کو خود بخود یعنی درمیان میں سارا قصہ جو ہے وہ آپ پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے. جب ان کو بتا دیے گئے، وہ نہ بتا سکے، وہ نہ پہچان سکے، وہ نہ بتا سکے. جناب آدم نے پہچان بھی لیا اور درک کر لیا اور بتا دیا ان کے نام بھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال الم اقل لکم، میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا. کیونکہ پچھلی آیت میں مختصر انداز میں اللہ نے کہہ دیا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو اس کو زمین پر بھیج رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. الم اقل لکم، کہا نہیں تھا آپ کو انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں آسمان و زمین کے غیوب کو جانتا ہوں، تمام غیب کو میں جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور وہ بھی جانتا ہوں جو آپ سامنے رکھتے ہیں، جو آپ سامنے بات کرتے ہیں. وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو آپ کے اندر مسئلہ تھا جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو رہے تھے یا آپ کو تعجب ہو رہا تھا، وہ بھی مجھے پتہ تھا. تب ہی اللہ نے پھر یہ ایک پروسیجر ان کے سامنے رکھا تاکہ وہ قائل ہو جائیں کہ جو اللہ کر رہا ہے یہ بہت ٹھیک اور اپنے ڈھب پر ہے اور اپنی جگہ پر ہے. یہ اس پچھلے یہاں تک یہ ایک مرحلہ ہے، یعنی ایک واقعے کا ایک حصہ ہے جناب آدم کا، جو ادھر زمین پر آنے سے پہلے آسمانوں میں ہوئے. پہلا واقعہ یہ ہوا تھا کہ خلقت کے بعد سجدے کا حکم ہوا تھا. دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ پھر خلافت کا اعلان ہوا، تو اس کے بعد خلافت اور پھر زمین پر بھیجنے کا. ظاہراً خلافت کا تو میرا خیال ہے اس وقت ہی ان کو پتہ چل گیا ہونا چاہیے فرشتوں کو، کیونکہ قریب ترین موجودات اللہ کی وہ تھیں. لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو سجدے کا حکم دیا اس چیز کو جو کہ مٹی اور گارے سے بنا ہوا تھا. تو اس سے پتہ چل گیا تھا ان کو کہ ہماری حیثیت سے کوئی اوپر والی حیثیت موجود ہے اس چیز میں، اس لیے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کا جو ہے وہ بہت بڑا اعلان تھا کہ اس میں میرا روح، من روحی یعنی اپنے ہی والے روح، اس لیے کہ تبھی تو اس میں وہ تمام صفات کی گنجائش ہے جو اللہ میں ہے. یہ جو من روحی ہے اس کو بہت دھیان سے پڑھیں. اس میں وہ صلاحیت، وہ روح ہے، یعنی سمندر کا ایک پیالہ سمجھیں اس میں موجود ہے، اور سمندر میں جو بھی سمندر کے پانی کی خصوصیات ہیں وہ اس پیالے میں جو آپ نے سمندر سے لیے ہے اس میں موجود ہوں گی. کتنی؟ اسی پیالے کے مقدار میں ہی ہوں گی. یہ نہیں کہ اب سمندر جتنی ہوں گی، لیکن جو خصوصیات، مثلا اگر وہ کھاری ہے تو یہ بھی کیا ہوگا؟ کھاری. اگر اس میں کوئی اور منرل اور یا دوسری خصوصیات ہیں
خاص قسم کے جو بھی اجزاء ہیں جو سائنس میں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جدید اس میں آلات کے ذریعے چیزوں کی پہچان کر سکتے ہیں، تو وہ جو چیزیں سمندر کے پانی میں ہوں گی وہ اس ایک کپ میں، ایک پیالے میں جو آپ نے سمندر سے لیا ہے اس میں ہوں گی۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ کہہ کر اللہ نے یہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ خاص وجود ہے اور وہ تمام صلاحیتیں، وہ تمام صفات اس میں آ سکتی ہیں، اسی لیے تمام وہ صفات منفی اور مثبت دونوں کی گنجائش انسان میں موجود ہے، جو کہ آپ گنتے رہتے ہیں۔ مشہور صفات ہے نا، کیا ہے؟ صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ دونوں ہی انسان میں، ثبوتیہ کے ڈھالنے کا کہا گیا ہے کہ اپناؤ، اور جو سلبیہ ہیں ان سے دور رہنے کا کہا گیا ہے، اور اس کے لیے طریقہ کار بھی بتائے گئے۔ خوب، اس کے بعد ایک اور منظر آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ قرآن جو ہے وہ کلپس کی صورت میں لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس میں چھوٹے چھوٹے کلپس، چھوٹے چھوٹے منظر جو ہے نا مختلف۔ اب یہ وقت کے لحاظ سے جو آگے آیت نمبر 34 میں ہمارے سامنے یہ منظر آ رہا ہے، یہ وقت کے لحاظ سے تو پہلے واقع ہوا ہے، وقت کے لحاظ سے، لیکن یہاں اس کی ضرورت، چونکہ خلقت کی پہلے بات ہوئی تھی تو اللہ نے انسان کی جو ہے وہ خلقت کے حوالے سے بات کی ہے ادھر، اور وہاں سے جو تربیت کی بات کی ہے اور پھر نعمتوں کی بات کی ہے، تو وہ نعمتوں کی بات کرتے کرتے اس نعمت تک بھی ذکر کر دیا کہ انسان کو ہم نے کس درجے پر جو ہے نا یہ نعمات دی ہیں، کہ اس طرح علم کے حوالے سے بھی اس کو اس لیول پر رکھا ہے کہ وہ اس قدر صلاحیت رکھتا ہے کہ فرشتوں سے بھی بڑھ سکتا۔ لیکن اس کا جو اس سے پہلے ایک اور واقعہ ہوا جو کہ نعمات میں سے ہی شمار ہوتا ہے، وہ تھا جب اللہ نے حکم دیا تھا سارے ملائکہ کو کہ کیا کریں، وہ جناب آدم کو سجدہ کریں۔ دیکھیں کیا کہتے ہیں آیت نمبر 34 میں، وَإِذْ قُلْنَا، یعنی اے نبی آپ کو یاد ہے نا کہ قُلْنَا جب ہم نے کہا للملائکۃ، ملائکہ کو، اسجدوا لآدم کہ سجدہ کریں جناب آدم کو، فسجدوا سب نے سجدہ کر دیا، الا ابلیس نے سجدہ نہ کیا، ابا اس نے سرپیچی کی، نافرمانی کی، واستکبر اور کبر اپنایا، غرور کیا، وکان من الکافرین اور اس کے بعد پھر وہ کافر ہو گیا، کافروں میں شمار ہو گیا اس کا۔ یہاں اس آیت میں کئی سوال ہیں، ایک تو سجدے کے بارے میں کہ ملائکہ کو اللہ نے حکم دیا سجدے کا۔ اب سجدے کے بارے میں یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ اللہ سے ہٹ کر، یہ جو اپنی طرف سے بہت زیادہ معاہد بنے ہوتے ہیں ان کو یہ بہت مسئلہ پیش آتا ہے کہ سجدہ اللہ سے ہٹ کر یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ نے آدم کا سجدہ کرا دیا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی جو ہے سجدہ غیر اللہ کے لیے تو جائز نہیں ہے، ہماری شریعت اسلامی میں غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ تو قرآن میں یہ بات ذکر ہوئی ہے کہ سجدہ کرو جناب آدم کے لیے، تمام ملائکہ کو حکم ملا، تو یہ بات اتنی ظاہرہ مشکل ہے نہیں۔ سجدہ پہلے سے ایک احترام کی کیفیت میں تھا، یعنی جھکنا دوسرے کے سامنے، اور اپنے انتہا درجے کے جھکاؤ کو سجدہ کہتے ہیں۔ جب کسی دوسرے کے احترام میں آدمی جھکتا ہے تو انتہا درجے کو جب پہنچتا ہے تو سجدے کا نام اس کو دیا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ سجدہ جو ہے خود اس کا عمل کی اہمیت نہیں ہے، جو آپ کوئی عمل کرتے ہیں نا، کیونکہ لوگوں نے یوں سمجھ لیا کہ جیسے کہ سجدہ ذاتاً صرف اور صرف یہ خدا کو
ہو سکتا ہے اور کسی اور کے لیے نہیں ہے. تو یہ ایک کیفیت جو ہے نا ان کی، یہ سمجھ نہیں ہے ان کو. ایک چیز کا تعین اس کے آس پاس اور اس کے جو محتویات ہوتے ہیں اس سے ہوتا ہے. سجدہ جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے. اللہ نے اگر حکم دیا ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر وہ سجدہ اللہ کا ہی سجدہ شمار ہوگا. جیسے کہ ابھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کیا کریں، زمین پر سجدہ کریں. ہم سب زمین پر سجدہ کرتے ہیں، تو کیا زمین کو سجدہ کرتے ہیں؟ تو زمین کو سجدہ نہیں کرتے ہیں. ہم کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اگر اللہ فرماتا کہ زمین پر سجدہ نہیں کرنا ہے، آپ نے ضرور بے ضرور درخت پہ سجدہ کرنا ہے، ہاں، تو پھر کیا ہوتا جی؟ وہ سارے لوگ جو ہے وہ درختوں کے جو ہے نا اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوتے کہ بھائی سجدے کی جگہ ڈھونڈے میں، کہیں سر رکھنے کی جگہ ہو کہ سجدہ کر. یا فرض کریں کہ اگر اللہ کہتا کہ پہاڑ پر کریں تو سارے لوگ کدھر پر سجدہ کرتے؟ پھر وہ پہاڑ کو سجدہ نہ ہوتا. جیسے کہ ابھی کعبہ کی طرف رخ کر کے کہا، کعبہ کیا ہے؟ یہی انسانوں کی بنی ہوئی چیز ہے. کعبہ کی طرف جو سجدہ کرتے ہیں، ادھر رخ کرتے ہیں، تو کعبہ کی ہم عبادت کرتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کا کہنا ہے، ماننا اللہ کی بات ہے. چاہے وہ کہے زمین پر سجدہ کرو تو بھی اس کو سجدہ ہے، اگر کہے کعبہ کی طرف رکھ کر کے سجدہ کرو تو بھی اس کو سجدہ ہے، اگر جناب آدم کو کہے کہ سجدہ کرو تو بھی سجدہ کس کا ہے؟ اسی کا ہے. جناب موسیٰ اور ہارون کو اسی قرآن میں ہے کہا کہ آپ اپنے گھر بنائیں اور مومنوں کو، اور پھر اپنے گھروں کو قبلہ بنائیں. جناب موسیٰ کے زمانے قرآن میں ہے، ابھی آیت ڈھونڈ کر ایسے ٹائم آپ کا نہیں ضائع کرنا چاہیے، لیکن قرآن میں ہے کہ جناب موسیٰ کو اپنی قوم کے حوالے سے کہا کہ آپ اپنے گھروں میں بنائیں، گھر بنائیں اور اس میں مسجد یعنی اپنا جو قبلہ رکھیں، اپنا گھر رکھیں. جناب موسیٰ کا گھر بھی قبلہ تھا، دوسروں کے گھر بھی قبلہ تھے، یعنی انہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہوتی تھی اس وقت. وہ حکم کیا تھا؟ اللہ کا حکم تھا، تو پھر وہی عبادت ہے، وہی تھی. اس لیے کوئی اتنا مسئلہ ہے نہیں جتنا. پھر یہ ہے کہ شریعت اسلامی میں سجدہ غیر اللہ کو جائز نہیں ہے. اس سے پہلے جناب یعقوب جناب یوسف کے قصے میں کیا ہے؟ سجدے کے بارے میں آپ سب پڑھ چکے ہیں کہ رأیتہم لی ساجدین انی ارا کہ رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا ہے کہ یہ سارے مجھے کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں. جناب یوسف نے اپنا خواب سنایا تھا اپنے والد محترم کو. قرآن کا ذکر ہے، ساجدین کا ذکر ہے. اور پھر جب جناب یوسف کے سامنے گئے بعد میں ملنے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام تو وہاں کیا کیا انہوں نے؟ سجدے میں گر گئے، پوری فیملی، پورا خاندان. جناب یوسف کے لیے سورہ یوسف کے آخر میں پڑھیں، جب مصر پہنچے تھے تو وہاں ہے نا، تو وہاں بھی وہ انہوں نے سجدہ کر دیا تھا. اب وہاں کیا کریں گے؟ سجدہ حقیقت میں پہلے ایک احترام کی سب سے بڑی کیفیت تھی، پھر شریعت اسلامی میں اس کو خاص کر دیا گیا اللہ کے لیے. اس سے پہلے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، سجود کر لیتے تھے لوگ احترام کے لیے. اس کا معنی یہ نہیں ہوتا تھا کہ پھر وہ اس کا بندہ بن گئے، نہ، کیونکہ اب خود حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کے قصے میں آپ کیا کریں گے؟ پھر اس کا کیا معنی کریں گے؟ پھر وہ سجدے کی بات ہے. جناب یعقوب پیغمبر خدا، نبی خدا تھے، وہ سجدہ کر رہے تھے ایک برتر نبی خدا. جناب یوسف نبوت میں جناب یعقوب سے برتر تھے. یہ بھی ایک اللہ کا اپنا
وہ جس کو جیسے حضرت نے فرمایا کہ بعض کو بعض پر کیا دی ہے، فضیلت دی ہے اللہ نے، یہ اللہ کا، اور اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں اس نے رکھنی۔ پس سجدے کا مسئلہ کوئی اتنا مسئلہ ہے نہیں، چاہے ہم یہ کہیں کہ یہ شریعت اسلامی کے بعد ہوا ہے اس لیے اس سے پہلے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کسی کو بھی سجدہ کیا جاتا تو وہ احترام شمار ہوتا تھا، عبادت شمار نہیں ہوتی تھی، مگر یہ کہ کوئی سجدہ عبادت بانیت عبادت کرتا، تو اس لیے ایک اس حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم اس کو یوں سمجھیں بھی کہ سجدہ صرف اللہ کے حکم سے ہو سکتا ہے، تو یہاں بھی اللہ کا حکم ہی موجود ہے، یہ سجدہ کرنا جناب آدم کا فرشتوں کی طرف سے، یہ جناب آدم کی کوئی اللہ سے ہٹ کر کوئی حیثیت نہیں کہ ان کے لیے فرشتہ کیا کریں، سجدہ کریں۔ اگر ان کی کوئی حیثیت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے دی گئی حیثیت ہے، اور جیسے کعبہ کو جو حیثیت ملی ہے کہ سب اس کی طرف نماز پڑھیں، تو یہ حیثیت کس کی طرف سے دی ہوئی ہے؟ اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، اس لیے اس میں کوئی ایسے خام خواہ اپنے آپ کو پھنسانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کیا کریں، کہ سجدے کا حکم ہے، اور وہ بھی اس کے بعد سجدہ سب نے کر دیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ یہاں بڑا ہی رولا ہے، بہت رولے والا سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ابلیس جو ہے یہ کیا چیز تھی، جن تھا یا ملک تھا؟ اگر جنوں میں تھا تو اس کو حکم ہی نہیں تھا، اس قال للملائکہ، اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا تھا سجدے کا، اس کو تو حکم ہی نہیں تھا۔ اور اگر ملائکہ میں تھا تو ملائکہ تو ایسی مخلوق ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جیسے کہتے ہیں نا کہ بڑے ہی ایسے پھنس کے رہ گئے، اب کیا کریں؟ ہم انشاءاللہ اس کا جواب اگلی نشست میں عرض کریں گے اس میں، اور وہ جو اس بات کو سمجھنے کے موارد ہیں ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔